رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا اور کچھ طے شدہ کچھ مخصوص دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر رہنے کا انتظام کیا۔ اس نے آکسیجن، ہوائیں، زمین، آسمان سب کچھ بنا کے ہمیں کسی بیابان میں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہر ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں، اور وہ ضرورتیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ ہم اس کو اپنی قدرت سے اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر نہ ہم کسی چیز کو روک سکتے ہیں، نہ ہم کسی چیز کو لا سکتے ہیں۔ اگر اس سورج کبھی نہ طلوع ہو تو اندھیرے میں کتنے دن رہیں گے، ہم کیسے رہیں گے؟ بارش دیکھیں 3-4 دن مسلسل تھی، کوئی سائنس، کوئی طاقت اس بات پر قدرت نہیں رکھتی تھی اس بارش کو رکا دے، ہے نا؟ یہ سب ہمارے رب کا کائنات کو اس کی سیٹنگ ہے، اور اس کے بعد اس میں ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں انسان کوئی چیز ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی بے مقصد کام نہیں کرتے نا کبھی۔ بے مقصد مطلب بھی اگر ہم بازار بھی جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بازار جاتے ہیں، سبزی لائیں گے، سامان لائیں گے، کھانا پکائیں گے، تو کھانا پکانا مقصد نہیں ہوتا ہے، کھانا کھا لینا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جسم کو قوت اور طاقت دے دی جائے تاکہ یہ چلتا پھرتا رہے۔ مقصد یہ ہے نا، وہ مقصد ہمارے سامنے ہوتا ہے تو پھر چاہے بارش ہو، چاہے دھوپ ہو، چاہے مہمان آئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم نے جا کے وہ سامان لے کے آنا ہے اور اس کو پکانا ہے اور اس کو کھانا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ ویژن کلیئر ہے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اپنی زندگی کی بقا، اس کو باقی رکھنا ہے تو یہ سب ہم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ایک انسان، یہ تو چھوٹی سی مثال میں نے دیا ہے، جب ایک انسان بے مقصد کچھ نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین اتنی بڑی تخلیق انسانوں کی بنا دینا، انسان تو وہ مشین ہے کہ جس پر خود انسان اپنے آپ پر غور کرے تو اس کو پتہ چلے کہ اس کا بنانے والا، اس کی جو چیزیں ہیں، آپ دیکھیں آٹومیٹک سسٹم، سب زیادہ خون بہتا ہے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کیوں بے ہوش ہو جاتا ہے؟ اس لیے بے ہوش ہو جاتا ہے کہ اور بلڈ نہ بہر جائے، ہے نا؟ یہ آنکھیں دیکھیں کیا سسٹم آج کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے، آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ان کا پورا، آپ کو کچھ انٹر کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے وہ آپ کا ڈاٹا آتا ہے، مگر آپ کی آنکھوں میں وہ کیمرہ ہے کہ جب فوراً جیسے دروازہ آپ نے کھولا، کسی شخص کی شکل دیکھی جو پہلے سے دکھا، اس کے پیچھے اس کا پورا ڈاٹا، کہاں ملی تھی، کیا کیا تھا، کتنے بچے کہاں تھی، کیسے کیا تھا، ہے نا؟ پورا وقت نہیں لگتا میری بہنیں۔ تو اتنا بڑا اللہ رب العزت کا کارنامہ ایک انسان کی شکل میں، آپ سوچ سکتے ہو، ذرا سا کچھ ہو جاتا ہے نا۔ ایک بچے کا، ایک خاتون کے حمل سے تھی، جو اس کی نہیں ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے بچے کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ڈسک نہیں ہے، وہ اب نارمل ہوگا۔ اتنا ڈاکٹروں نے خالی پتہ کیا، مگر وہ ڈسک اتنا مینوفیکچرنگ کا سب پورا سسٹم ایجاد ہے، اتنی سائنس ترقی کر گئی، کوئی پلاسٹک کا، کوئی اور چیز کا، کوئی جانور کی ہڈی کا، کوئی کچھ اس کا ایک آپ کے پاس نمونہ بھی تو ہے، دیکھ کے تو بنا لیتے ایک ڈسک، مگر دنیا اس پر قدرت نہیں رکھتی، ہے نا؟ کڈنی کو کیا ہوگا؟ میں بولی کوئی پلاسٹک کا، کوئی ربر کا، کوئی کچھ کا، کیوں بیٹھا ایک مریض انتظار کرتا ہے کہ کوئی ہم اپنی کڈنی دے دے تو ہم پانی پی لیں، ہے نا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کوئی ایکسپائر پارٹ اس کا ہے ہی نہیں، اور اس سسٹموں پر جاؤ گے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے احسانات کو اگر تم یاد کرو گے تو تم اس کو گن نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ پلکیں جھپکنا اور اوپر نیچے ہونا بند کر دیں تو یہ کنٹرول کدھر ہے؟ کبھی کبھی کسی کو کچھ اٹیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، گر گئی تو گر گئی، اٹھ گئی تو اٹھ گئی، کچھ کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔
تو میں سوچتی ہوں کہ اس پر اگر غور کر دے تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میری نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، اسی 5 انگلیوں میں اگر ایک انگوٹھے کو مائنس کر دیجیے آپ. میری ایک پڑوسن تھی، ان کو ڈاکٹر نے یہ شوگر تھی بہت زیادہ اور پھوڑے اوڑے کچھ نکلے انگوٹھوں میں، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ریموو کرنا پڑے گا، اس کو نکالنا پڑے گا. ان کے گھر میں ان کے پورے لوگ رو رہے تھے جیسے لگتا کچھ ہو گیا، میت ہو گئی. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیے، پھر آپ کی 4 انگلیاں ہیں مگر پھر بھی اس کو کیا کرو گے؟ ایسا اللہ کی نعمتوں پر اتنا شکر خدا کی قسم اللہ کا کرنا چاہیے. تو جب انسان کرتا ہے نا تو صرف وہ زبان کے الفاظ نہیں ہوتے، شکر کے ساتھ اس کی دل کی کیفیت. جب کسی کو تھینکس بولتے ہو آپ تو خالی آپ کی زبان نہیں بولتی، آپ کا دل اس بات کا کہتا ہے کہ اس کے احسانات میرے اوپر ہیں، میرے بچوں کا ایڈمیشن کروایا، فلاں کیا، فلاں وقت یہ میرے کام آیا، تو میں اس کے لیے بھی کچھ کروں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے، اس کے دل ہوتا ہے نا. تو اس رب کائنات کا شکر جب وہ ہے تو وہ شکر ثبوت چاہتا ہے. شکر وہ ثبوت چاہتا ہے. کس طرح سے؟ خدا کا شکر کیسے کرو گے؟ اور اللہ رب العزت کہتا ہے اگر تم نے شکر کا رویہ، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کا رویہ اختیار کرو گے تو میں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور نوازوں گا. ہمیں تو شکوہ کرنے سے چھٹی نہیں رہتی. ہم کہتے ہیں ہم ہی مل گئے تھے، دنیا کی آزمائشیں ہم ہی تھیں، اتنے سال صحت مند رہے، اتنے سال جوان رہے، اتنے سال اس کا تذکرہ کسی سے کیا ہم نے؟ معمولی سے سر میں درد، معمولی سے کسی کی طرف سے ٹینشن، معمولی سے کچھ اپنے نفس کو چوٹ پہنچی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بغیر 10 لوگوں کو فون پہ کہہ کے اس سے بتاتے ہیں آج دیکھا نہیں، آج مجھے نیند ہی نہیں آئی، دیکھا آج میرے سر میں درد ہے، آج دیکھا میرے خاندان میں میرے پڑوس نے مجھے ایسے ستایا اور اسے کیا. مگر وہ عیش کا تذکرہ ذرا وہ بھی تو کہتے، اٹھ جاتے تو کہتے کہ اللہ الحمدللہ الذی، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے یہ صبح دکھا دی، یہ سورج چمکتا ہوا دیکھ لیا. کوئی صبح تو ایسی ہوگی جو ہماری آپ کی زندگیوں پر نہیں طلوع ہوگا. ہوتا ہے کیا؟ سب کے ہو جاتا ہے. جو کل کسی کو طلوع ہوا تھا، آج جس کی روانگی ہے اس کی زندگی پر اگر سورج طلوع ہوگا، آج اپنے بستر پر سویا تھا وہ، کل گارنٹی ہے کہ وہ اپنے بستر پر سوئے گا. پھر وہ مٹی کی چادر، پھر مٹی کی تکیہ، پھر مٹی کے گھر. یہ اینڈنگ ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی اگر ہم نے، ہمارے اور آپ جیسے لوگ ایک محسن کا، ہم اس سے سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے کوئی کام کرے، نعوذ باللہ. تو پھر ہمارے بنانے کا کیا مقصد تھا؟ پھر انسان کو برپا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی بنا دیا کہ ہم الذی خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی جو بخشی، جو موت پیدا کی، اس لیے پیدا کی لیبلوکم، تاکہ ہم آزمائیں، تم کو احسنو، بہترین، احسنو عملہ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آزمائش کرنا چاہتے ہیں تمہاری کہ تم میں سے کون ہے کوئی اتنی نعمتوں میں کھیل کے ہمارا شکر گزار بندہ بنتا ہے، ہمارا اطاعت گزار بنتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ ہم تم کو آزمائیں گے. اس بات سے یہ واضح ہو گیا کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے، کہیں اس جگہ ہے تو ہم نے تمہیں پیدا ہی اسی کیا الا لیعبدون، کہ تم ہماری عبادت کرو. عبادت سے مراد صرف تسبیح نہیں ہے، عبادت سے مراد صرف برقع نہیں ہے، عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے. پوری زندگی، پوری روٹین پر اللہ کی شریعت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اس پہ نافذ ہو جائیں. اور یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ کیا احکامات ہیں، کیا نافذ ہونا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کون بتائے گا ہمیں؟ یہی بتانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جا کے کتنی مار کھائے. پڑھ لینا آسان ہے. یہ میسج کو فارورڈ کرنے کے لیے، اس میسج کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہنے گئے تھے نا طائف. آپ کا گھر تھا، آپ کے بزنس تھا، آپ کا کاروبار تھا، آپ کی خدیجہ جیسی بیوی تھی، آپ کی فیملی لائف تھی، آپ کی فاطمہ جیسی محبت کرنے والی بیٹی تھی. سوچیں، جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں فرمایا؟ یا ایھا المدثر، اے چادر والے، اے کمبلی والے. کمبلی والے کا گانا گا لینا آسان ہے، مگر اس کمبلی والے کو کہا جا رہا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کے سونے والے،
جب یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو پھر گھبرا گئے تھے کہ پورا معاشرہ کیا ہو رہا ہے، میں ایک انسان کیسے کھڑا ہوں کہ کیا بتاؤں گا کہ نقاروں میں طوطا بولتا رہے، نقارے بجتے رہے، کہاں سنائی دے گا، ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے اور لیٹ گئے تھے چادر اوڑھ کے. حکم خدا وہی نازل ہوتی ہے، قرآن اترتا ہے، قم اٹھ جاؤ. کس لیے اٹھ جاؤ؟ فانذر، لوگوں کو خبردار کرنا ہے، لوگوں کو بتا دینا ہے. کیا بتانا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ تمہارا رب بڑا ہے. یہ پیغام ملتے کے ساتھ آپ سوچیں یہ وہ ڈیوٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس چیز کو، اس میسج کو آپ نے پہنچانا تھا. مگر ایک بات میں اور آپ سے کہتی ہوں کہ کوئی بھی میسج، آج کے دور کی بات کرتی ہوں، کوئی بھی آپ کے موبائل پر میسج کوئی آتا ہے تو آپ بغیر ریڈ کیے اسے فارورڈ کرتے ہو؟ بغیر پڑھے اسے فارورڈ کرتے ہو؟ نہیں نا. دیکھیں کیا ہے، ہاں پڑھ لیا پھر فارورڈ کیا. تو اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایک جگہ اور فرماتا ہے کہ کنتم خیر امتن، کنتم، تم ہو، خیر، بہترین امت. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم محمد کی امت میں ہیں، بڑا فخر ہے ہمیں اس بات پر کہ قیامت کے دن آپ کے جھنڈے تلے ہوں. اے کاش کے ایسے اعمال ہمارے ہو جائیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کنتم خیر امتن، کنتم کون؟ ہم. اخرجت للناس. تو اخرجت کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نکالا گیا ہے تم کو. کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے. ایک چیز ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ گھر میں بھی کوئی پارٹی ہے، کوئی بڑا مہمان آنے والا، کوئی چیز ہے، کوئی ہم نے پڈنگ بنائی ہوئی ہے، ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے، کوئی کیک بنایا ہوا ہے، ہم بولے ابھی کاٹ کے اس کو بدروما مت کرو، اس لیے جب آئیں گے تو ان لوگوں کے سامنے اچھا لگے گا رکھ دے کے پورا اس کو اس طرح سے خراب بن. یعنی وہ خاص کیا ہوا؟ خاص بنایا گیا تھا مہمانوں کے لیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خاص تم کو ہم نے کیوں بنایا ہے؟ لوگوں کے لیے. یہ ڈیوٹی تھی، یہ ڈیوٹی تھی لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کے لیے جیے تھے. آپ کو رات کو سونے نہیں ملتا تھا تو لوگوں کے لیے. آپ کا بزنس متاثر ہوا تو لوگوں کے لیے. آپ نے اپنا مکہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا تو لوگوں کے لیے. کس طرح اپنے گھر سے، ان سے 2 گھنٹے کے لیے گھر میں تالا بند کر کے یا چھوڑ کے جب آتے ہیں، ہم کو لگتا ہے نا کہ ارے کچھ تو شکل بن جائے گی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ تو اللہ کا کیمرہ فوٹو کھینچے گا، کچھ تو سیلفی بنے گی جو دکھا جائے میں کیوں نکلی تھی، میں کس لیے، میرے قدم اللہ کے راہ میں کیوں نکلے تھے، کیوں اٹھے تھے، کیا مل رہا ہے یہاں. اصل میں یہ میراث رسول ہے. میں آپ کو پڑھنے سے پہلے آئی بات کو واضح کر دیتی ہوں کہ کہتے ہیں میراث، وارث. اس میسج کو فارورڈ کرنے کے لیے آپ نے جب مکے سے نکلے ہیں تو آپ کو کیسا ہوا؟ آپ مکہ کو دیکھ رہے تھے، آپ کعبہ کو دیکھ رہے تھے. ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ دوبارہ میں اپنے شہر مکہ میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا. آپ نے مکہ کو مخاطب کیا. آپ کے اسوہ دیکھیے، پڑھیے آپ کی سیرت. آپ نے مکہ سے بات کی. آپ نے کہا اے مکہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، مگر یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں، میرے ساتھیوں کو جلا رہے ہیں، میرے ساتھیوں کو مار رہے ہیں. جو میرے ساتھ ہو جاتا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، بھیڑ کے چھتوں کے جیسے اسے جا کے گھیر لیتے ہیں. تو میں اپنے ساتھیوں کو لے کے تجھے چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے چھوڑ رہا ہوں. یہی عمل خدا کی نگاہ میں کتنا محبوب رہا ہوگا کہ میرا بندہ اپنا گھر، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ گئے تھے اس وقت. تو کس طرح؟ اب پھر کیا ہوا؟ چھوڑنے پر نہیں اکتفا ہوا، چھوڑنے پر اکتفا نہیں ہوا، پھر ATS پیچھے لگا دی گئی، پولیس دوڑا دی گئی، بولی بول دی گئی آپ کے نام پر کہ 100 سرخ اونٹ جو محمد کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ من ذالک جو پکڑ کے لائے گا اس کو سرخ 100 اونٹ دیے جائیں گے. آپ بھاگ رہے ہیں. کوئی سوچ سکتا تھا یہ اسلام غالب ہوگا؟ اسلام تو بہت قربانیاں چاہتا ہے. اللہ لیبلوکم ایکم احسن، اللہ امت مسلمہ کو بھی آزمانا چاہتا ہے. دوڑ رہے ہیں 10 دن جا کے کسی غار سور میں رہنا
اپنا گھر بار چھوڑ کے کوئی آسان کام تھا؟ وہ مدینہ جسے ہم جا کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اس مدینہ یہی تھا، وہ مدینہ یہی تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں تو ہمارے اصحاب رسول کی، ہمارے رسول اللہ کی، سارے ان کے جو ہے اس کی عمارتوں کی جگہ ان کی ہڈیاں اور ان کے خون ہیں، تب جا کے اسلام قائم ہوا تھا۔ یہ عمارت ہمارے پاس جو آئی تھی، آج ہماری امت مسلمہ کا کیا حال ہے کہ اس عمارت کو جسے ہم اسلام کہتے ہیں، ہے نا، سمجھ لو کہ ایک اسلام ایک بلڈنگ کا نام ہے۔ اب عمارت گھر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو بارش سے، دھوپ سے، اس سے پناہ دے، اس سے امن و امان سے رہے، ہے نا۔ مگر اگر ہم اسی عمارت کی ایک ایک اینٹ اٹھا کر اسی بلڈنگ کی وہاں سے آپ نوچ لیں، وہاں سے آپ پھوڑ لیں، وہاں سے میں پھوڑ لوں، وہاں سے میں پھوڑ لوں، اور میں لوگوں کو دکھاؤں یہ دیکھو اسلام ہے، ہاں اسلام کا حصہ تو تھا، وہ ہے نا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بلڈنگ کا اینٹا نہیں ہے، یہ اسی بلڈنگ کا اینٹا ہے، اسی عمارت کا اینٹا ہے یہ، مگر یہ پوری بلڈنگ نہیں ہے۔ یہ اینٹا جو ہے آپ کو نہ دھوپ سے بچائے گا، نہ اسی طرح کسی درخت کو آپ دیکھیں، ایک آم کے درخت کی ٹہنی آپ توڑ لیں، ایک تنا میں کاٹ لوں، ایک جڑ پہ کوئی کام کر لے، کوئی کر لے، اور لوگوں کو دکھائے یہ دیکھو آم 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 کا درخت، تو کیا اس ٹہنی جو ٹوٹی ہوئی آپ کے ہاتھ میں ایک پیس ہے، اس پیس سے وہ چیزیں ہوں گی؟ مثال کے طور پر کیا اس میں سے آم پھلے گا؟ کیا اس ایک ڈنڈی کا کسی کا سایہ بنے گا؟ یہ کیوں؟ اس لیے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، اسی میں سے نوچ نوچ کے ساروں نے اپنا اپنا نکال لیا ہے۔ آج امت مسلمہ اسی دور سے گزر رہی ہے۔ میرا مولوی الگ ہے اور آپ کا مولوی الگ ہے، ان کا مولوی الگ ہے، وہ بریلوی ہے تو وہ سنی ہے، تو وہ اہل حدیث ہیں تو وہ جماعتی ہیں، وہ سب نے کیوں اسی درخت میں سے نوچا ہے، اسی بلڈنگ میں سے اینٹیں نکالی ہیں، مگر آپ اسے رد نہیں کر سکتے کہ بلڈنگ کا حصہ نہیں ہے، بلڈنگ کا حصہ ہے، مگر وہ مکمل عمارت نہیں ہے کہ جس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ تو آج قرآن کی موجودگی میں اللہ کے رسول سے کم اتنا عشق تو ہونا چاہیے میری بہنیں، جب ہم کہتے ہیں سچے دل سے، جب ہم گواہی دیتے ہیں سچے دل سے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے نا، تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے میری بہنیں کہ اس عمارت کو بن گئی ہے، کم سے کم اس پہ صفائی ستھرائی پینٹنگ دی تاکہ لوگوں کو دکھے گی یہ اسلام ہے، اس گھر کے اندر امن ہے۔ ہمارے اطراف میں کتنے لوگ ہیں، ان کو نہیں دکھانا تھا ہم نے، ان کو ہم اپنی کیا شکلیں دکھا رہے ہیں، کیا نمونہ کو بتا رہے ہیں میری بہنیں۔ اس لیے اس کتاب کو اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر سامنے کو لائیں، آپ جو آپ پر جانے قربان کا صرف کلمہ نہیں پڑھتے تھے، فدا امی اور ابی، فرمائیے یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ ایمان تو لا چکے، ہم تو ایمان والے بن کے مطمئن ہیں، اب ایمان لا چکے، کام کیا ہے نا؟ ڈاکٹر کی ڈگری لے لی تو ڈاکٹر پھر بند گھر میں، سارے لوگ مر رہے ہوں، وہ بولے میں تو ڈاکٹر بن گیا، دیکھو میری ڈگری، میں تو MBBS MD سب بن گیا ہے۔ وہ ڈاکٹر اور جو نہیں ڈاکٹر بنا، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ نہیں فرق ہے۔ تو اس امت میں اور غیر امت میں کوئی فرق ہے؟ نہیں فرق ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کو اتنی انسیت نہیں ہے کہ اس جاتے ہوئے دنیا سے نبی کی محبت کا بہت بڑا پرکھنے کا یہ پیمانہ ہے، جب دنیا سے کوئی رخصت ہوتا، کوئی ایک بات کہتا ہے تو اس کے عزیز و قریب اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ مرتے ہوئے اس نے کہا تھا، جاتے ہوئے اس نے کہا تھا، اس کی اس بات کو پورا کر دوں، ہے نا؟ آپ کیا کہہ کے گئے تھے اس وقت جب رخصت ہو رہے تھے؟ پورے مدینے میں میری بہنیں اندھیرا چھا گیا تھا، پورا، کوئی جینے کے لیے، کوئی زندہ رہنے کو تیار نہیں تھا۔ اصحاب رسول اس قدر عشق کرتے تھے آپ سے، آپ کو دیکھے بغیر ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول میرا وقت، میری مال، میری اولاد، میری تلوار سب آپ کا ہے۔ صرف کہتے نہیں تھے، لا کے رکھ دیے تھے قدموں میں، میں خود آپ کے قدموں میں ہوں، اللہ کے رسول یہ ہے۔ اس وقت مدینے کی حال یہ تھی کہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے تھے، جب آپ رخصت ہو گئے، آپ رفیق اعلیٰ سے جب جا ملے، آپ کی روح پرواز کر گئی جب، تو حضرت عمر نے کہا خبردار، ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی ان پر،
ایک پاگلپن طاری ہو گیا تھا کہ محمد نہیں رہے. کھڑے ہو گئے کہ خبردار, تلوار نکال لیا نام سے اور کہا خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے نہیں ہے تو اس کی گردن مار دوں گا میں. ہوش میں نہیں تھے. ایسے محبت کرنے والے. اس وقت آپ کا حال سوچئے, آپ اس وقت امت کو یاد کر رہے ہیں, میری امت دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے. کیا دیکھے گئے آپ؟ ہم کس چیز کے وارث ہیں؟ باپ مرتا ہے تو بیٹا وارث ہوتا ہے, اس کے دکان کا, اس کے گھر کا, اس کے فلیٹ کا. آپ نے کون سا قصر محمدی ہے؟ میری بہنیں یہ بات یاد رکھیے, ایک دن ہمیں سامنا کرنا ہے. قصر محمدی کہیں مدینے میں کسی نے دیکھا؟ محمد کا محل دیکھا؟ دہلی میں تو شاہجہاں کا تاج محل دکھتا ہے, لال قلعہ دکھتا ہے, مدینے میں دکھا نہیں دکھا. کس چیز کے وارث ہم؟ آپ نے کہا تھا یہ میں تمہیں دے کے جاتا ہوں. یہ دو چیزیں اگر تم پکڑے رہو گے تو تم کبھی شیطان تم پر حملہ نہیں کرے گا, کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے, کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. دو چیزیں کیا تھیں؟ ایک یہ اللہ کی کتاب اور دوسرے آپ کا طریقہ سنت. آج اگر کاغذ پینسل لے کے آپ جائیں, پوچھیں کسی کو ہم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ ہماری بڑی ڈیوٹی جو ہے یہ تھی جو آپ کر کے گئے تھے. آپ کا طریقہ, آپ کا ڈھنگ. آپ سوچیں, کاغذ قلم لے کے نکلیے کہ تم سے پوچھیے کہ قرآن میں کیا میسج ہے اسلام کا, وہ بولے گے کہ لوگ مولوی صاحب کو بلاتا ہوں. اور قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو تو آسان کر دیا. اللہ ایک سوال کرتا ہے, فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, فَهَلْ ایک سوال, ایک کوشچن ہے کوئی کون جواب دے گا کہ میں ہوں میرے رب, میں اپنا وقت لگاؤں گی, میں اس میسج کو جو نبی کے قلب اطہر پہ اترا تھا میں اپنے دل کی زینت بناؤں گی, میں وہ ڈیوٹی ادا کروں گی, میں تیری نوکری کروں گی, میں تیری ایجنٹ بنوں گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنے گھر والوں کو لگا دیتے ہیں کہ جاؤ 5,000 10,000 کے لیے. کبھی ہم بھی خدا سے سودا کریں, ہے نا. یہ کہہ کے دیکھیے اللہ میں ہوں, یا اللہ میں ہوں. میری بہنیں کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ, بس آپ لوگوں کو یہ مبارکباد دیتی ہوں, اور اللہ کی اس نعمت کی آپ قدر کریں کہ اللہ نے آپ کو اٹھا کے یہاں پہنچا دیا. پھر نہ جانے کتنے لوگوں کے ذریعے کا سبب بن جائیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا یہ چیز کو, کہ آپ کی وجہ سے کسی نے سنا کلاس کے بارے میں, آ کے اللہ کی کتاب سے اپنی وراثت سے جڑ گیا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر دوں گا جتنا کہ اس پڑھنے والے کو دوں گا, وہ لانے والے کو, وہ بتانے والے کو بھی اتنا ہی دوں گا. یہ ہماری دنیا کی تمام بات کو ختم کرتی ہوں کہ دنیا کی تمام نعمتوں میں جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں وہ سب ہم سے چھوٹ جانے والی ہیں. اور کب چھوٹے گی؟ کوئی مقرر ہے؟ 12 سال, 15 سال, 20 سال, کوئی ایج مقرر ہے کسی کی؟ نہیں مقرر ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں سکندر جو تھا نا, اتنا بڑا بادشاہ تھا, بچپن میں پڑھا تھا نا, آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا. اس نے کہا تھا, سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے, اس نے کہا تھا کہ یہ کفن سے میرا ہاتھ باہر نکال دینا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بادشاہت ہو یا فقیری ہو, اتنا بڑا بادشاہ, وقت جا رہا ہے, اس کے ہاتھوں میں دیکھو کچھ نہیں. تو اگر کچھ لے کے دنیا سے جانا ہے, اگر ہماری آخرت کا کوئی ساتھی ہے, اگر کوئی ہمارا قبر کا محسن ہے, تو یہ اللہ کی کتاب. اللہم آنس وحشتی فی قبری, میرے قبر کی وحشت کو کون دور کرے گا؟ آج اس سے دوستی کرنی ہے, آج اس کو اپنے سینے کا بنانا ہے, آج خدا کی ڈیوٹی کو ادا کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ سے بھیک مانگیں. آ جانا بڑی بات نہیں میری بہنیں, رک جانا بڑی بات ہے. اس چیز کی اہمیت کا احساس ہونا بڑی بات ہے. اتنی تڑپ ہو اللہ کے رسول کے جیسا کہ اور لوگوں کو بلا بلا کے کر کے کہ لوگوں چلو اللہ کی کتاب, وہ تمہیں پکار رہی ہے. فہل مدکر ہے کوئی جو اسے سنے, جو سننے کے لیے تیار نہ ہو, جو اپنی آنکھوں سے اللہ کے کلام کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو, اپنے دماغ سوچنے سمجھنے والا اس میں لگانے کے لیے تیار نہ ہو, اس سے کس منہ سے خدا سے بھیک مانگتے ہو؟ اللہم ارحمنی, اے اللہ رحم فرما دے مجھ پر,
اللہ کہتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. میری بہنیں، یہ منظر جو ہے نا، سچ کہتی ہوں میں اللہ سے شکر ادا کرنے لگتی ہوں کہ یہ قرآن کھلا ہوا اور لوگ بیٹھے ہوئے. ایسی ہی تصویر آپ کو نظر آئے گی مسجد نبوی میں، صفہ کے چبوترے پر کچھ تو میچنگ ہو جائے. جہاں ان لوگوں کی یہ تصویریں ریلے ہوں گی، وہیں کہیں ہم لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ دیکھ، ہم تو گناہ گار تھے، خطا کار تھے، مگر ہمارے سامنے بھی اللہ کی کتاب کھلی تھی. اللہ ہماری شکلیں بھی تو ویسے ہی ہیں، اتنے اچھے تو نہیں ہیں مگر صورتیں تو ہم نے بنائی ہیں ویسی. اس صفہ جس کے لیے ہماری آنکھیں دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، وہ صفہ کیا تھا؟ یہی پڑھا جاتا تھا، یہ قرآن پڑھا جاتا تھا. تو میں کہتی ہوں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ 1400 سال پہلے کا وہ منظر سامنے آتا ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب ہے اور لوگ بیٹھتے ہیں. یاد ہو رہا ہے تبھی بھی بیٹھے، نہیں یاد ہو رہا ہے تبھی بھی بیٹھے ہیں. کم سے کم فوٹو تو کھنچوانے کے لیے بیٹھ گئے اللہ کے کیمرے میں، ہے نا. شیطان تو ہمیں کہے گا 2-3 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے. شیطان تو ہمیں کہے گا، اڑوسی پڑوسی بھی کہیں گے، لوگ بھی کہیں گے کہ دنیا میں اور بہت سے کام کرنے کے لیے ہیں، کیا یہی رہ گیا ہے؟ پڑھ تو لیا تم نے، قرآن بھی پڑھ لیا، ترجمہ بھی گھر میں ہے، وہ بھی کر لیا، سب ہو جائے گا. یعنی پوری قوتیں، باطل قوتیں پوری مل کے ہمیں روکنا چاہیں گی. مگر جب انسان عزم کر لیتا ہے کہ مجھے بامبے سینٹرل جانا ہے، تو پھر مجھے ویرار والی ٹرین میں کوئی بیٹھا نہیں سکتا، ہے نا. اور اس عزم کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ تو استقامت عطا فرمائے. صرف لا کے یہاں سے اللہ کبھی ایسا نہ ہو ربنا لا تزغ قلوبنا، دعا یہ یاد کریں. میں انشاءاللہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ لکھ کے آپ کو دی جائے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ میرے دلوں میں ٹیڑھ مت پیدا کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ مجھے تو نے پہنچا دیا تھا، اس کے بعد کہ تو نے مجھے ہدایت دے دی تھی. یہ بڑی زبردست دعا ہے. تو پھر انسان کا دل اسی میں اٹکا رہتا ہے. اور 1-2 بات اور آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں سبق یاد کرنا، ابھی دیکھیں ایک دم کانوں کو غیر مانوس ہے. کوئی گانا بھی کوئی یاد کرتا ہے بچہ چھوٹا تو اس کو وقت لگتا ہے نا. اس کو کچھ ABCD پتہ نہیں ہے، مگر وہ اس کی زبان کیسے رٹتی ہے. تو ابھی بھی ہم اللہ کی کتاب کو بس یہ سمجھ کے کہ ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں آتا، تبھی بھی میں بولوں گی، میری زبان گواہی دے گی قیامت میں. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم نے ایک دفعہ ایک حرف کہا تو 10 نے کی، اگر میں 3 دفعہ ریپیٹ کیا الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کے مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا. اب مالک یوم الدین میں کتنے یہ لیٹر آئے آپ بتائیں؟ میم، لام، کاف، یا، واو، دال، یہ، نون، اتنے سارے. ہر کو یہ 10 اس میں جوڑ لیجئے. کہاں نیکیاں ملیں گی؟ یہی نیکیاں ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم کو نہیں آتا ہے نا کچھ، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ذہن اور دماغ دیتا ہے. سمجھا آپ نے؟ کسی کو جلدی یاد ہو جاتا ہے، کسی کو بہت دفعہ پڑھے گا تب یاد ہوتا ہے، کسی ایک دفعہ میں. سب کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، مگر ایک دفعہ شیطان کرے گا وہ تو اتنا اچھا پڑھتا، مجھ کو تو آتے نہیں، مجھ کو آئے گا ہی نہیں. یہ کون کہے گا؟ یہ ہمارا جو دشمن ہے نا وہ اسے دور کرنا چاہتا ہے. اس کی بات پر کان پر دھیان نہیں دینا ہے. اور آپ کے جو کام ہے روٹین کے، اس کو اگر ہفتے میں 2 دن کلاسیں ہیں تو آج کا کام آپ نے 1 دن پہلے کر کے رکھنا ہے. آپ کے ملنے جلنے والا کوئی آتا ہے، صرف یہ 2 گھنٹہ جو ہے آپ کہیے اس کو مائنس کر دیجئے. سب سیٹنگ ہوتی ہے نا، جیسے بچوں کے امتحان ہوتا ہے، بچوں کو اسکول کوئی رہا میں آ رہی ہوں، میں ان کو آنے دوں گا کیا؟ بچے کو مجھے چھوڑنے جانا ہے، بچے کا امتحان ہو رہا ہے، میں کہوں گی آپ آ جاؤ؟ نہیں آ جاؤ. تو لوگوں کو، جو لوگ قرآن ختم کیے ان لوگوں کا روٹین یہی تھی. اور یہ دن ایسا فارغ لوگ کہتے تھے کہ آج تو سلمہ پا آج تو کوئی کام ہی نہیں رہتا تھا، آج تو کل ہی سب کر کے سبزی بھی لائی تھی، کاٹی رہی تھی. الحمدللہ اب تو بہت ساری سہولیتیں ہیں، آج تو فریج ہے، آج تو الیکٹرک ہے، آج تو سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہم بہت کچھ پہلے سے کر کے رکھ سکتے ہیں. تو یہ سب بھی تھوڑا خیال رکھیے گا. اور یاد کرنے کے لیے ہر آیات کو 3 دفعہ، کچھ نہیں سمجھ میں آتا میں سمجھیے، بس اس کو پڑھیے، نیچے اس کا ایک دیکھ لیجئے،
پھر اس کو بند کریے، پھر پڑھیے، پھر آپ رواں ترجمہ پڑھیے. 3 دفعہ اگر آپ پڑھیں گے نا، ایک دفعہ 2 دفعہ، جو ٹائم آپ کا ہے اس میں بیٹھ کے آپ اس کو یاد کریں. اس کے اثرات کیا ہوں گے میں آپ کو بتا دوں. یہ کہتے ہیں جب بندہ قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کو سننے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. دوسرے بات، وہ آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے بچے. میری ماں کیا، علامہ اقبال کی والدہ کو دیکھیں کس قدر قرآن سے محبت تھی. آج ماؤں کو محبت نہیں، بچے سنے نہیں نا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ میری امی نے کبھی پڑھا، کبھی اس کی آواز ہی نہیں گونجی نا. تو جب آپ یاد کریں گے، آپ تو سنانے کے لیے یاد کریں گی، مگر اس کے فائدے جو کیا ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس اللہ کی کتاب سے، وہ دین سے. ہم بعد میں بڑے جب درخت ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں سلمہ پاؤ سنتے نہیں ہماری بات، ہے نا. تو بہت انشاءاللہ تعالیٰ اب پڑھا دیتے ہیں آدھا گھنٹہ. آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ دل کا درد انسان بیان کرتا ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ البقرہ کا ایک رکوع ہو چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا. جو نئے ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ بالغیب، غیب پر. ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز. اور کیا کرتے ہیں؟ ومما، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے، رزقناہم، ان کو جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، جو انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے آپ پر. آپ سے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وما انزل، اور جو نازل کیا من قبلک، اس سے آپ سے پہلے. اور کیا کرتے ہیں وہ؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، یہ اس میں اشارہ ہے، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. واولئک، اور یہ ہیں وہ لوگ، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں. ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، سواؤن، برابر ہے، علیہم، ان پر. کیا برابر ہے؟ اانذرتہم، آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ، ختمہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے. ختم اللہ نے مہر لگا دی ہے. کہاں پر لگا دی مہر؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. اور کہاں لگا دی؟ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر سیل کر دیا ہے. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیں، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے سورس جو ہوتا ہے نا، وہ یہ تینوں چیزوں کو، جب تینوں چیزوں پر ایسے لوگوں کو مہر لگ گئی، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے کانوں پر مہر لگی، ان کی آنکھوں پر. تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا، ہمارے دل تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی سورس ہے تو کیا؟ ہماری سماعت. ہم سنیں نا تو ہمارے کچھ نہیں. اب کوئی گالی کسی کو دے کے چلا جائے، اگر وہ نہیں سنتا تو کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا. اس کو ہوگا، اس کے ری ایکشن نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر کوئی دیکھے نا، ہے نا، کوئی حادثہ، کوئی چیزیں اگر وہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی امپریشن، کوئی احساس ہوگا ہی نہیں. تو یہ 2 چیزیں جب بند ہو جائیں تو پھر یہ دل کیسے بدلے، ہے نا. اللہ سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. جب دل بدلتا ہے نا تو دنیا بدل جاتی ہے نا. تو اب یہ 2 گروہ کا اس میں ذکر ہوا تھا. یعنی 2 گروہ کا کیا مطلب؟ ایک اب تک جو بات ہوگی، ایک متقین کا تھا کہ ہدایت متقین کو ملتی ہے، اور دوسرا گروہ جو اس میں تھا وہ تھا کافرین، انکار کرے. کافر کا مطلب بت پوجنے والا نہیں. کافر کا مطلب یہ ہے، کفار کسان کو بھی کہتے ہیں. کسان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین کھودتا ہے، کھود کے پانی دیتا ہے، پھر اس کے بعد پودا لگاتا ہے نا. تو ان کو بھی، اور پھر بیج چھپاتا ہے. تو دراصل وہ بیج جب اندر چھپاتا ہے نا، تو چھپانے والے کو، تو یہ جو ہے، یہ کافرین کیا کرتے ہیں؟ وہ حق کو چھپاتے ہیں، حق کو تسلیم نہیں کرتے. اس لیے انکار کرنا بھی، ہندو نہیں کہیں گے کافر کا مطلب. ہر انکار کرنے والا کفر کا مطلب انکار کرنے والا.
تو ابھی تک 2 گروہ کی بات ہوئی تھی، اور ابھی جو بات ہوگی انشاءاللہ یہ تیسرا گروپ ہے. یعنی ان کا تو کھلا کھلا تھا، جو ایمان لائے انہوں نے لوگوں نے جان لیا، جو کافرین تھے وہ بھی ڈٹ کے سامنے تھے، ان کو بھی پتہ چلا یہ انکار کرنے والے ہیں. اب یہ تیسرا گروہ جو آپ کے سامنے آج پڑھیں گے، تو یہ تیسرا گروہ وہ ایسا تھا کہ ان کی کچھ چیزیں سامنے نظر آتی تھیں اور کچھ چھپی رہتی تھیں. سمجھا آپ نے؟ اور ان کی کچھ کوالٹی، اللہ اس گروہ کی کچھ کوالٹی، ان لوگوں کی کچھ باتیں، کچھ خصلتیں، کچھ عادات اللہ تعالیٰ یہاں پر ہائی لائٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے یہ تیسرا گروہ کیسا تھا. یعنی پہلی تصویر تو صاف ستھری تھی، مومنوں کی تھی، اور دوسری جو تھی تصویر وہ تاریک تھی، گمراہ تھی، ہے نا، کافروں کی. پہلی تو کھلی ایک دم روز روشن کی طرح ایمان والے، دوسری ایک دم اندھیری، تیسری تاریک. اب یہ تیسری جو ہے یہ اس نفس کی ہے جو بیمار ہے اور جس کی یہ اور یہ خصوصیات ہیں. کیا خصوصیات ہیں وہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور من سے، اصل میں یہ من تھا مگر وہ الناس میں لگانے کے لیے نون کے اوپر زبر دے دیا گیا. ومن الناس، من کا مطلب سے، الناس مطلب کیا ہے؟ لوگ. یہ کہاں ہم نے پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس. دیکھیں لوگوں میں سے ایسے برے لوگ بھی ہوتے ہیں جس سے لوگ پناہ مانگتے ہیں. وہ رب کے، لوگوں کے رب میں پناہ چاہتی ہوں، اور لوگوں کے رب کی. الناس کا مطلب یہ جمع ہے. ایک آدمی کا ہوگا تو ناس نہیں کہا جائے گا، جب بہت سارے لوگ ہوں گے تو ان کو ناس کہیں گے. تو کہتے ہیں کہ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من جو. من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، کون بھی ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، جیسے جیسے الفاظ سامنے ہوں گے اسی کے ساتھ من. اب کوئی دروازے پہ اگر آپ کو بیل دے گا نا تو آپ گھر میں سے پوچھیں گے کہ عربی میں من کون ہے. اور من یہ ایسے ہیں کہ جو، اب یہاں پر جو کمانے دے رہا ہے. جو یقولو کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں. اصل میں یہ عربی آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے جائیں گے اور اللہ سے فہم کی بھی دعا کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود، ہم چاہے نہ بھی ہم کو کچھ آتا ہو، اللہ تعالیٰ خود ہمارے دلوں کو کھول دیتا ہے. ایسا کھل کے سامنے آتا ہے کہ پھر وہ خوشی جو ہوتی ہے نا وہ ایک لطف ہے، پھر کہ مجھے بھی آ رہا ہے نا. مگر اس کے لیے استقامت ضروری ہے. من جو یقولو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا. اب دیکھیں اب ان کی بتا رہی ہے کہ وہ سامنے کچھ نظر آتا ہے، پیچھے کچھ ہے. تو وہ کہتے تو ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وا اور بالیومی، بل کا مطلب پر، یوم کا مطلب دن ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یوم خواتین، یوم آزادی، تو آزادی کا دن یوم. آپ اگر تھوڑا سا توجہ دیں گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2/3 قرآن کا الفاظ جو ہیں وہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، مگر ہمیں معلوم نہیں پڑتا. تو اب دیکھیں یوم ہم بولتے ہیں نا، یوم آزادی، یوم اطفال، بچوں کا دن. تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم وبالیومل، یعنی کون سے دن پر؟ آخرت کے. کہتے ہیں کہ من یقولو آمنا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر. جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور ما نہیں، ہم وہ بمؤمنین، ایمان پر نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں. ہم اردو میں ترجمہ اس طرح کریں گے. اب ہم سنائیں گے سبق تو ہم اس طرح سنائیں گے کہ ومن الناس من یقولو، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں.
آ جائے گا نا اس طرح یاد کرنے کو، ہے نا، ایسی 3-4 دفعہ ہم ایسے ریپیٹ کریں گے اس کو، تو پھر اس طرح آ جائے گا۔ میں اس کی یہ تشریح بعد میں کرتی ہوں، پہلے لفظی دیکھ لیتے ہیں۔ یخادعون، یخادعون مطلب دھوکہ دینا، دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ دیکھو، یخادعون اللہ، کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور الذین، ان کو جو آمنو، ایمان والے ہیں، یعنی یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ اردو میں ہم کہیں گے تو یہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور ما نہیں، یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ، نفس ہم بولتے ہیں نا، نفس، ہاں، انفسہم، وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما، اور نہیں ہے، یشعرون، شعور ہم کہتے ہیں نا، اس کو کوئی شعور ہی نہیں ہے، اس کو اصل میں شعرون جو ہے نا وہ بال کو کہتے ہیں، یعنی بال کتنا باریک ہوتا ہے نا کہ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، بال برابر، یوں بھی ہم کبھی کہتے ہیں اس کو، بال برابر بھی عقل نہیں ہے نا، تو یہاں وہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ شعرون جو ہے وہ ترجمہ اس کا ہے بال، مگر یہاں پر یشعرون وہ سمجھ کے لیے کہ اس قدر سمجھ سے نابلد ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں بتاؤں گی کس طرح۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا فی میں، قلوب، دلوں، قلب ایک دل، قلوب بہت سارے دل، قلوبہم، ان کے دلوں میں، ہم ہی نہیں بولیں گے ان کے دل میں، ان کے دلوں میں، بہت سارے لوگ ہیں تو بہت سارے دل ہوں گے نا، قلوبہم، ان کے دلوں میں، مردن، مرض کا کچھ رٹا لگانا ہے آپ کو، ہاں، مریض، مرض وہی میں بولی نا، ہمارے اردو میں سب ہے، مرضن، ان کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم مرضن، فی میں، قلوب دل، ہم ان کے، مرضن مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہ، اب دیکھیں ہم بولتے ہیں زیادہ، وہی لفظ ہے اس کو، فا پس زیادہ، زیادہ ہم زیادہ بولتے ہیں، یہاں زیادہ ہے، بڑھا، زیادہ ہم کہتے ہیں زیادہ کر دو، بڑھا دو، اور ڈال دو اس میں، کیسے جاتے ہیں نا سبزی میں، اور بھیا اور تھوڑا ڈالو، 1-2 مچھلی اور ڈالو، تو زیادہ کر دو، تو وہ زیادہ، فزادہم اللہ، بس زیادہ کر دیا اللہ نے، کیا زیادہ کر دیا؟ مرضن، ہاں، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم۔ اب دیکھیے کہ یہ عذاب کا شاید پہلا لیٹر ہے، عذاب کی بھی بڑی بہت کوالٹی ہے، عذاب عظیم بھی آئے گا، عذاب مہین بھی آئے گا، سب طرح کی سزائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جب وہ عذاب دینے پائے گا تو کوئی ہے جو اس کے سامنے روک دے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جب کبھی آئے گا نا آگے عذاب عظیم تو بہت بڑا عذاب ہے، عذاب مہین آئے گا تو رسوا کن عذاب ہے، بے عزت کرنے والا عذاب ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یعنی دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ کیوں ہے یہ عذاب ان کے؟ اب اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہا ہے، بیما، بی اور میم الف زبر ما، اس لیے کی، بیما کا مطلب کیا ہوا؟ اس وجہ سے کی، بیما کانو، وہ ہیں، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، دیکھو قالا آئے گا تو اس نے کہا، یقولو، وہ کہتے ہیں، یقولونا، وہ سب کہتے ہیں، ہاں، قیلا، اس سے کہا جائے گا۔ یہ بات آپ جیسے جیسے پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وَإِذَا قیلا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، لا کا مطلب عربوں میں دیکھا کوئی چیز نہیں ہے تو لا مطلب نہیں، تفسدو، اس میں کون سا لفظ اردو کا چھپا ہوا ہے؟ فساد کا، دیکھیں اس میں بھی فا ہوتا ہے، سین ہوتا ہے، الف ہوتا ہے، فساد، کہتے ہیں فساد بارپا کر دیے تو
تو کیا لا تفسدو فساد مت برپا کرو. کہاں پر؟ فی الارض. ارض زمین کو بولتے ہیں کہ زمین پر فساد مت برپا کرو. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد مت کرو، قالو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انما. انما مطلب محض، صرف. نحنو ہم تو صرف مصلحون. یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اصلاح. اصلاح کہتے ہیں نا، اصلاح کر دو. ہم تو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ایسے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا مطلب ہے خبردار، اٹینشن، ہوشیار. کتنی بات ہے کہ دیکھو، سن رکھو. انا بے شک، ہم وہ، ہم المفسدون، وہی ہے مفسد. دراصل وہی فساد کرنے والے ہیں. لیکن مطلب لیکن، اور لیکن لا یشعرون. لا کا مطلب نہیں، یشعرون شعور. فساد کرنے والے وہی ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے، ان کی اس کی سمجھ نہیں ہے. یہ آپ کی 5 آیات ہیں. انشاءاللہ اس کی یہ تشریح کر دیتے ہیں تھوڑی سی. اب دیکھیں یہاں پر جو بتایا گیا کہ پہلے تو مومنین تھے، پھر کافرین تھے. اب یہ تیسری یہ تصویر جو دکھایا جا رہا ہے یہ منافقین ہے. منافق جو ہے اس کو کہتے ہیں نفقن سے بنا ہوا ہے، نون فے قاف. نفق کہتے ہیں سرنگ کو. سرنگ آپ دیکھتے ہیں اس کے 2 منہ ہوتے ہیں، ہے نا، ایک طرف سے گھسے دوسری طرف سے نکلے. یہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہاں ٹک کے رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. گھسنے کا مطلب ہے کہ مجھے نکلنا ہے. جیسے ٹرین یہاں پر کلیان میں گھستی نا سرنگ میں، کیا ادھر کھڑی رہتی؟ نہیں. تو نفقن سے یہ نفاق بنا ہے. یہ اسلام میں داخل ہونے کا ان کا بس ایسا ہی ہے، یہ داخل ہوئے تو گئے. اچھا، ان کے ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ تھا، پیچھے کچھ اور تھا. اب وہ یہ نیا گروپ آپ کے سامنے آیا. جب آپ یہ مدینہ آئے نا، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. کہ منافق کیسے ہوتا؟ جہاں کسی نے جھوٹوں بھی کہا کہ ہم محمد کے ساتھی ہیں تو ان کا تو برا حال. کون جرأت کرتا ہم کہ نفاق کے لیے بولے، جھوٹ کے لیے بولے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، ہے نا. کوئی جھوٹوں بھی نہیں بولتا تھا. مگر یہاں مدینے میں کیا ہوا کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو اسلام کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی اسلام لائے، وہ لوگ بھی مسلمان ہوئے. اس کی وجہ آپ آگے پڑھتے جائیں گے کہ ان کی حرکتیں کیا تھی. ایسے آگے بیٹھ گئے، اس میں کچھ نیت درست نہیں ہے. اور ہاں، یہاں سے اللہ کے رسول بولیں گے، سنیں گے، پھر ہم جا کے دوسروں کو بانٹیں گے، دوسروں کو بتائیں گے. وہ جو سارے یہ دشمن ہیں، یہ ان کے ایجنٹ تھے. جو کہتے ہیں نا کہ وہ خبری بمبئی کی زبان میں، یہ جو ہے پوری یہاں پر. اور یہ جو ہے دل سے جو اللہ کے رسول سے نعوذ باللہ نفرت کرتے تھے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا لگتا تھا بہت زیادہ. اچھا، ان کا جو سردار تھا، منافقین کا سردار، یاد رکھیے گا، آگے بھی آئے گا اس کا نام، یہ عبداللہ بن ابی تھا. عبداللہ بن ابی جو تھا یہ مدینے کا اوس قبیلے کا سردار تھا. عبداللہ بن ابی کا کیا معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول جب یہ مدینے میں گئے تو قبائل والی زندگی تھی نا، اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے. ابھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دماغ میں نہیں جا رہا ہے، مگر تھوڑے دن میں آپ ایک دم یہ مانوس ہو جائیں گے. تو اس کو بہت زیادہ تکلیف تھی آپ کے مدینے آنے سے. وہ موگرا اس کا تاج تیار تھا کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ کو ہیرو بنایا لوگوں نے، آپ کے پیچھے چل پڑے. تو وہ بس آپ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیا کروں. تو اس کو کہتے ہیں رئیس المنافقین. انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے آپ سنتے چلے جائیں گے. وقت دیا اپنے اللہ کے لیے. تو رئیس المنافقین مطلب راس کہتے ہیں سر کو، ہیڈ، منافقوں کا ہیڈ وہ تھا. تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایمان بھی لائے، اور ان کو حالانکہ ایمان بھی نہیں تھا، آخرت میں بھی نہیں ایمان، وہ مومن نہیں تھے. وہ تو اس لیے آئے تھے کہ آئیں گے یہاں لوگوں کے سامنے ظاہر سے، اور پھر جا کے ہم ان کے ساتھ اصل دل کی کیفیت ان لوگوں یہ دشمنوں کے ساتھ تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنا یہ چولا بدل کے، ہے نا، چولا بدل کے. یہ جو CID لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی پہچانتا نہیں جلدی. خبری لوگ کو دیکھو، پتہ نہیں چلتا.
مگر پوری رپورٹنگ پولیس کو دیتے ہیں وہ لوگ. کس طرح سے وہ تو اللہ ہی جانے. ان کے ایجنٹ تو وہ ایجنٹ تھے ان کے یہودیوں کے کافروں کے مشرکین کے. تو وہ کہتے کہ ہم تو دھوکہ دے گے, ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے محمد کو دھوکہ دیا, محمد کے ساتھیوں کو. یخادعون اللہ والذین آمنوا یخدعون, ہم نے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. جب ان سے باتیں کرتے تو وہ بھی آگے آئے گا کہ جا کے وہاں کیا کہتے تھے اور یہاں کیا کہتے تھے. یہ منافقین ہے, یہ منافق. حالانکہ کلمہ پڑھتے تھے اور نماز کے لیے یہ پہلے مسجد آتے تھے, کیونکہ نماز ایک کسوٹی تھی. جو نماز نہیں پڑھتا تھا نا اس دور میں, وہ مسلمان نہیں کہا جاتا تھا. تو کہیں ان کا نفاق کھل نہ جائے, کہیں ان کی چوری کھل نہ جائے, وہ پہلی صف میں رہتے تھے. سمجھا آپ نے؟ ایسے لوگ تھے. جی آگے جو کہ وما یخدعون, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے سمجھ سے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں, مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب اپنے آپ کو دھوکہ کیا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی دشمنی مول لے کے تم کامیاب ہو رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الا انفسہم, وہ اپنے آپ ہی دھوکے میں پڑے ہیں, انہیں سمجھ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے. تو کہا جیسے دلوں کی بیماریاں, وہ تو جسمانی بیماری کی دل کی بات ہوتی ہے نا, اس دل کے اندر ایک دل ہے. سمجھا آپ نے؟ اصل جو سوچتا ہے, جس میں اللہ نے کہا تھا نا کہ یہ قلب جو ہے, قلب ہی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ہی قرآن اترا تھا. قرآن دل سے بات کرتا ہے, قرآن آپ کی زبان سے, آپ کے دماغ سے بات نہیں کرتا. تو وہ دل جو ہے اس لوتھڑے کے اندر ایک جگہ ہے. سمجھا آپ نے؟ اس میں بیماری جب پیدا ہو جائے تو پھر کہاں سے اس پر اللہ کی رحمت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب بیماری سے مراد کیا؟ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری. یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کافر اور مشرک یا تو جہنم میں جائیں گے ہی, مگر یہ منافقین جو ہے نا, یہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے ان کو تو دشمن کو پتا ہے ہم ساودھان ہو جائیں گے. وہ دیکھو مارنے آ رہے ہیں, ذرا کھڑے ہو جاؤ, صحیح ہم بھی لڑیں گے. مگر جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے, وہ مارے آستین کہتے تھے, آستین کا سانپ, وہ کدھر کاٹے گا کچھ پتہ نہیں نا. اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں, میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہمارے نبی پر ہوں کہ کس طرح وہ جج کرتے ہوں گے کس میں کون ہے. نہیں سمجھ آ رہا تھا, بہت ٹینشن. ان لوگوں نے منافقین کی وجہ سے جتنا آپ کو سامنا دشواریوں کا کرنا پڑا, ایسا سامنے کافرین سے نہیں کرنا پڑا. کھلا کھلا تھا نا معاملہ. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. نفاق یہ بہت بری بیماری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا. اب اللہ نے زیادہ کر دیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کا قاعدہ یہ ہے, کسی کو کسی کے جرم پر, کسی کے گناہ پر فوراً نہیں پکڑ لیتا ہے نا. اب وہ ادھر کی ادھر لگائی بجھائی کریں, کچھ اندر سے بغض ہے, ابلا پڑا رہا ہے, منہ کچھ اور کہہ رہا ہے. آگے قرآن کہتا ہے ان کے منہ سے تم کو پتہ چل جائے گا, ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ نفاق ان کے چہروں پہ جھلکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے بڑھا دیا کا مطلب یہ ہو گیا فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے اس نفاق کی بیماری کو بڑھا دیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ یہ کھیل کے آتے تھے نا, تو اللہ ان کو فوراً پکڑ نہیں لے. اللہ چاہتا تو فالج گرا دیتا, اللہ چاہتا تو برین ہیمریج ہو جاتا, بہت کچھ اپاہج بنا دیتا, مگر اللہ نے فوراً نہیں پکڑا, ڈھیل دیا. یہ ڈھیل ہے بڑھانے کی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ڈھیل کا یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ منافق جو ہے نا اپنی چالوں کو دیکھتے کامیاب ہو رہی ہے, تو اور اسی راہ پر چلتے چلے جا رہے ہیں اور نفاق کی دلدل میں گھستے چلے جاتے ہیں. یہ اور منافق زیادہ منافق بنتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے فزادہم اللہ مرضا, میں نے ڈھیل دے دیا, میں نے ان کو چھوٹ دے دیا, میں نے ان کو پکڑا نہیں اس وقت. تو وہ بڑھتے چلے گئے کہ ہماری چاہت تو دیکھو کامیاب ہوگی, دیکھو دھوکہ کی بات تھی, یہ میں نے کیا,
دیکھو اس میں تو کامیاب ہے. اب ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. ان کا جیسے کوئی نیک کام کرتا ہے نا، آپ سے بتاؤں تو اس کا آگے کا بھی اس سے اللہ حوصلہ دیتا ہے. جو کام اسے پہاڑ دکھتا ہے نا، اگر وہ قدم بڑھا دیا ایک دفعہ تو پھر آگے کے لیے بھی اللہ اس کے راہیں، اس کے حالات سب ہموار کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم برائی سلیکٹ کیے نا، اب اللہ نے اس نفاق کو بڑھا دیا، تمہیں پکڑا نہیں، تمہیں ڈھیل دیا، تمہیں چھوٹ دیا. وہ ڈوری ہاتھ میں اس کے ہے، تم بڑھتے جاؤ. جب مرضی ہوگی کن فیکون، پکڑ کے کھینچے گا، بس ختم تمہارا دوڑ. تو یہ نفاق کو پڑھنے کا ہے. اچھا، منافق لوگ جو ہے یہ اتنے خطرناکی کی بات تھی سچ کہ اللہ کے رسول میں آپ کو بتا چکی نا کہ بہت زیادہ ان سے عاجز تھے. اسی میں بیٹھے ہیں. کافرین تو نہیں آتے تھے یہاں، مشرکین تو آپ کی مجلس میں آتے ہی نہیں تھے. وہ کہاں سے آپ کی راز کی باتیں سنتے؟ وہ کہاں ان کو پتہ چلتا کہ آپ کی کیا پلاننگ ہے، آپ کو کہاں جنگ کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ بیٹھے ہوئے لوگ اٹھتے تھے نا، وہ جا کے خبریں ان کے منہ پہ ان کے جیسی، ان کے منہ پہ ان کی جیسی. تو یہ نفاق کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیں، عذاب علیم، دردناک. ایک ہوتا ہے کسی کی موت ہو جانا، ہے نا، کوئی شخص مر گیا. ایک ہوتا ہے کہ وہ موت جو دردناک ہو. ایک شخص کسی نے آتے ہوئے کسی کو دیکھا، کیا وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ دیکھا، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی الگ چھٹ گئی ہے، سر الگ ہے، بھیجے الگ ہیں، خون الگ ہے، چادریں اڑائی. کہتے ہیں بڑا دردناک منظر دیکھ کے آئے ہیں، ہے نا. ختم ہو جانا بڑی بات نہیں تھی، مر جانا بڑی بات نہیں تھی، مطلب دردناک موت. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کے لیے دردناک عذاب. جب اللہ کہے، یہاں تو انسان کہتا ہے نا کہ ہم تم کو دیکھ لیں گے، مگر کہاں تک دیکھے گا؟ وہ ایک انسان کی جتنی استطاعت ہے وہیں تک دیکھے گا نا. مگر خدا کہہ رہا ہے کہ میں دیکھوں گا. عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر یہ بتا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کیا بولا؟ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت. حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آپ کو نبی مانے ہی نہیں انہوں نے، وہ ان کی زندگی میں نافذ نہیں ہے. صرف زبان کا اقرار کوئی بات نہیں ہوتی. کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ ایک اتنا بڑا گناہ ہے، میں آپ سے بتا دوں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کیا مومن کاہل ہو سکتا ہے؟ ہاں، آپ نے کہا ہو سکتا ہے کاہل. سست ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. اور بہت ساری چیزیں پوچھی گئی کہ ممکن ہے، انسان ہے نا، ہو سکتا ہے. مگر آپ نے کہا کہ کیا مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا. اور یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک حدیث اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جھوٹ ایک برائی ہے، اور برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. پتہ ہے نا، برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور خدا کے ہاں اس کا نام کذاب لکھ لیا جاتا ہے، ٹانگ دیا جائے گا، یہ کذاب ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی، سچ ہم کہتے ہیں نیکی کیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ چلو نوافل اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج. نیکی میزان میں، ترازو میں حشر کے دن نیکیاں رکھی جائیں گی. نیکی اچھا کام. تو کہتے ہیں کہ سچائی ایک نیکی ہے. ہم کہتے ہیں صدقہ کرتے ہیں، میں نے ایک نیکی کی، میں نے قرآن لوگوں کو دیا تو وہ دیکھو ایک نیکی کیا. میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، ایک نیکی کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سچائی ایک نیکی. کتنا آسان ہے نا، سچ بول کے نیکی کر لے، اپنے کھاتے میں لکھا دے. تو کہتے ہیں سچائی ایک نیکی ہے، اور سچائی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ ٹھان لیا، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے. صدیق کس کا لقب تھا؟ ابو بکر صدیق، ایک سچا انسان. اب بیٹی عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ رسول، وہ صدیقہ تھی. سچ. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بول کے ہم کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، حالانکہ جھوٹ میں کوئی طاقت نہیں رہتی. اصل طاقت ہوتی سچ میں. سچ بول کے
کچھ سامنے والے کی طرف سے اذیت جھیل لینا، کیونکہ آپ کی جو شخصیت کا کہ بھلے آپ سے غلطی ہو گئی ہے، بھلے آپ نے غلط کام کیا ہے، مگر آپ نے سچ بولا، یقین جانیے گا لوگوں کے اوپر ایک امپریشن ہوگا، لوگوں کی زبانیں گواہی دیں گی، اس کو پتا تھا کہ یہ مار کھائے گی، اس کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، اس کو پتا تھا، اس کے باوجود اس نے سچ بولا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں بولتی، یہ کیریکٹر ہے، ایک کردار ہے، اور یہ پسندیدہ اور یہ عمل جنت میں جانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرمائے؟ بما کانوا یکذبون۔ اور آگے جو کہا گیا کہ جو ہے کہ فساد برپا نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد برپا نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ خود تو ایمان نہیں لاتے۔ اگر دیکھیں ہم میں سے خدا نخواستہ اگر کلاس میں کسی گانے کا موڈ نہیں ہے تو وہ سامنے والا اگر کسی کو فون آ گیا، ہاں میں سوچ رہی تھی میں آج نہ جاؤں، یعنی اب تم نے اس کو بھی پزل کر دیا ہے نا۔ وہ تو ارادہ باد کے بیگ لے کے کھڑی تھی کہ ابھی جاؤں گی، کہ تو چھوڑ وہ بھی نہیں جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، چل ہم بھی نہیں جاتے۔ تو یہ ایک طرح کی وہ ہے، یہ مشکلات ہیں نا۔ اور دوسرا یہ ہے اس میں عزم کیا ہوا ہے، بولے میں نہیں جاؤں گی، فون نہیں میں تو چلو نکل چلتے ہیں، 2 گھنٹہ کے ابھی تو واپس آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں انتشار پیدا کرنا، اسی کو کہتے ہیں فساد۔ اس کی بڑی بڑی شکلیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہے، ان سے کہا جاتا ہے یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مل جل کر رہنے والے ہیں۔ یعنی ہر ایک سے صلح رکھنا چاہتے ہیں، ہر ایک سے کون؟ جو اسلام کے دشمن تھے، مل جل کے رہنا چاہتے ہیں کہ تم ہماری عید بناؤ، ہم تمہاری دیوالی مناتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ مل جل کا جو ہے نا بڑا خطرناک قسم کا ہوتا ہے، ہم ہیں تم ہو نا۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم جیسے پہلے رہتے تھے مل جل کے، اپنی منمانی کرتے تھے، نفس کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا حق مارتے تھے، سود کھاتے تھے، لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، یہ مل جل کر سب لوگ، وہ بھی کرتے تھے ہم بھی کرتے، کون کسی کو کہے گا، ہے نا۔ جب سورج چمکتا ہے تو اندھیرا پتہ چلتا ہے، تو وہ اندھیرا یہاں روشنی، تو روشنی نہیں ہو تو پھر سارا اندھیرا رہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے، اصل میں ہوا کیا تھا کہ جب کچھ لوگ جب ایمان لائے نا مکہ میں، تو لوگوں کے گھروں میں آگ لگ گئی۔ کسی گھر کی بیٹی، ابو سفیان کی بیٹی، سوچو ام حبیبہ، امہات المومنین سے آپ کی زوجہ تھی، آپ کی بیوی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، باپ دیکھو کٹر، فتح مکہ تک ایمان نہیں لایا، فتح مکہ کے بعد ایمان لایا وہ باپ، مگر بیٹی صرف یہ پیغام آواز لگانے والے کو گلیوں میں سنا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، ایک نوجوان بچی، کون کیا کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے؟ جب وہ کان آواز میں گئی ہے، یقین جاننا تو پھولوں کی سیج پر سونے والی شہزادی تھی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، مگر ہجرت حبشہ دیکھو، ایسی سزا، ایسا باندھا گیا، ایسا مارا گیا، ایسا رکھا گیا، مگر بس کہتے ہیں نا کہ جوانی بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا نا سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ آپ نے کہا جو جوانی میں کی جائے، کیونکہ ہمارے اور آپ جیسے لوگ اگر بہت کچھ کرنا چاہیں تو اب اس عمر میں کر نہیں پائیں گے، مگر اس وقت پورا ایک عروج پہ ہوتی ہے ہماری زندگی، ہم چاہیں تو راتوں کو بھی جگ لیں، دن کو بھی جگ لیں، اتنی دور چلے جائیں، وہاں بھی کلاس کھول دیں، وہاں بھی درد دے آئیں، تو وہاں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں مسئلہ ہے، وہاں ہمارے لیے کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نوجوانوں، اور اللہ کے سوالوں میں سے ایک سوال جہاں بہت سارا ہے، اس میں ایک سوال ہے کہ تم اپنی جوانیاں کہاں کھپا کے آئے ہو، یعنی وہ تو کر گزرنے کی بات تھی۔ تو وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دیکھیں یہ مصعب بن عمیر، کیسا ینگ نوجوان، مکے کا باقا نوجوان، اتنا حسین، اتنا امیر، نہ جانے کتنی یہ دو چیزوں کی نظریں اس پہ ہوں گی کہ کاش کس سے نکاح ہو جائے میرا، مگر دیکھیں ایک کرتا صبح پہنتے تھے، کرتا شام کو پہنتے تھے، ہم لوگ جیسا نہیں، کیا ڈریسنگ تھی، ہم لوگ کہتے ہیں نا تھوڑا لمبا کر دے تو تھوڑا کاٹ دے تو تھوڑا چھوٹا کر دے، سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں کہ لوگوں کی نظر میں دکھیں کہ ہم دوسرا پہنے، حالانکہ کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ دوسرا ہے، سچ کہتے وہی پرنٹ، وہی چھاپا، وہی بورڈ، وہ کچھ سمجھیے جب تک ہم خود نہ کہتے کوئی نیا بنائی ہوں، ہے نا، تب اس میں اسی میں لمبا پتلا چھوٹا کرتا، اسی میں کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بندہ تو ایسا تھا کہ صبح کو ایک کرتا پہنا نا تو شام کو نہیں پہنا،
وہ خوشبو عرب میں خوشبو لوگوں کے معیار کو بتاتی ہے کہ کون سی خوشبو کون لگاتا ہے وہ اتنا بڑا ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر جو تھے 19 سال 18 سال 20 سال کچھ عمر تھی اور حسین شہزادہ تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جو مکے میں کسی کے پاس نہیں تھی. لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ مصعب یہاں سے گزرے ہیں؟ کہنے لگے وہ ایسے پتہ چلتا تھا کہ وہ جب گلی میں گئے دیکھو یہ خوشبو مصعب یہاں سے گئے ہیں، کیوں اور کسی کے پاس وہ خوشبو نہیں ہے. مگر میں بتاؤں وہ پہلا مبلغ اسلام تھا. پہلا مبلغ اسلام کا مطلب کہ پہلا اسلام کی دعوت دینے والا، جس کہنا چلو چلو دعوت دے کے آؤ، ان کے گھر بول کے آؤ، ان کے گھر بول کے آؤ، ان کو بلا کے لاؤ کلاس میں، ان کو ہے یہ دعوت ہے نا. تو سب سے پہلا یہ بڑی بات ہے. ربن کاٹنے کے لیے مصعب کس نے شروع کیا؟ اللہ کے رسول نے مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا. اس جوان کو پتہ، آپ کو پتا تھا کہ اس کے اندر اتنی جرأت ہے، اس کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ تمام اذیتوں کو جھیل لے گا. وہ شہزادہ جب یہ مدینے میں جائے ہیں ان کی دعوت پر ہی مدینے میں اسلام پھیلا. جب اللہ کے رسول بعد میں ہجرت کر کے جاتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام بہت کچھ مانگتا ہے آپ سے. آپ کا وقت مانگتا ہے، آپ کی صلاحیتیں مانگتی ہیں، آپ کے خواہش نفسانی جو ہے اس کو کچلنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ آؤ میری طرف اسلام. تو اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تو مدینے میں جشن تھا. آپ آئے، لوگ ملنے کے جوک در جوک چلے آ رہے ہیں ملنے کو. اس میں مصعب بن عمیر نبی وہ گھاس پھوس کی بنی خود ہی اللہ کے رسول کاندھے پر اینٹا ڈھو کے اور یہ کر کے کھمبا رکھ کے کھجور کا تنا سب کر کے تھوڑا سا شیڈ بنایا. اب سب ملنے آ رہے ہیں تو ایک نوجوان اور آ کے کھڑا ہوا، چہرہ ایک دم سوتا ہوا، کالا پڑا ہوا، اور ایک کمبل اس نے اوڑھا ہوا تھا جسے احرام نہیں پہنتے ہیں، اور ایک کمبل کو اس نے لپیٹا ہوا تھا، اور وہ جو اوڑھا ہوا تھا وہ کمبل بھی پھٹا ہوا تھا، اس میں سوراخ تھا، اور جو پہنا ہوا تھا اس میں بھی. تو اس کو کھجور کے کانٹوں سے اس سوراخ کو اس نوجوان نے بند کیا ہوا تھا، کھجور کے کانٹوں سے. اللہ کے رسول نے پہچانا نہیں، خدا کی قسم ایسے سوداگر، ایسے اللہ کے اپنے اس ڈریس. ایک ہوتا نہیں کسی کو اچھا کپڑا پہننا نہیں آتا، ایک شوق تھا اور حالات تھے اس کے. ایسا نہیں ایک شادی میں یہ پہنی تو اگلی شادی میں نہیں پہنوں گی، صبح جو پہنا ہے میری ماں میں شام کو نہیں پہنوں گا. سمجھا؟ یہ ان کی سیرت بتاتی ہے. تو دیکھا کہ یہ کھجور کے کانٹے سے وہ سوراخ کو گدا ہوا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ نوجوان کون ہے؟ آپ نے پہچانا نہیں. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مصعب بن عمیر ہے. اب کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں مصعب تم ہو. اور دیکھیں دنیا میں کیسا، جب جنگ احد میں ان کا واقعہ انشاءاللہ آپ لوگ آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت اور زندگی اور آپ لوگوں کو بھی اس کلاس سے جوڑے رکھے، اس قرآن سے جوڑے رکھے، میری دعا ہے، اور آپ لوگ بھی خود کریں. تو جب جنگ احد میں شہید ہوئے تھے تو ان کو چادر، کفن کے لیے چادر تھی نا، 70 لوگ ختم ہوئے تھے. اگر میرا روڈ میں کوئی ایک موت ہو جاتی ہے تو کتنا افراتفری تدفین کا، ایک کفن لاؤ نہلاؤ کرو، بھیڑ بکڑ دنیا. وہ تو 70 لوگ. اب تو ان کی چادر ان کے پاس اتنا تھا نا کہ چھپا دو ان کو، کہاں کا کفن. تو لوگ آئے تو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جب مصعب کا کفن، اللہ کے رسول وہ چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ اگر سر چھپاتے ہیں تو پیر کھلتا ہے. آپ سوچیے ان کی ڈریسنگ کو سوچیے. سر چھپاتے ہیں تو وہ کپڑا دنیا میں نصیب نہیں تھا اس وقت. سر چھپاتے ہیں تو پیر کھلتا ہے، پیر چھپاتے ہیں تو سر کھلتا ہے. کیا کریں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مصعب کے سر کو چھپا دو اور پیر پہ گھاس ڈال دو. کسی اور کا کفن بھی تو چھوٹا ہو سکتا تھا، ہے نا؟ مگر اللہ نے یہ دکھانا چاہا تھا کہ مصعب نے تو جنت کے جوڑوں کا سودا کیا تھا، ہے نا میری بہنیں؟ تو آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کمزور اسلام کی قوت بن جائیں، ہم طاقت بن جائیں. ہمارا ہر گھر مدینے کے گھروں کے جیسا ہو جائے. ہمارے گھروں میں وہ کچھ ہونے لگے جو مدینے کے گھروں میں ہوتا تھا. کچھ تو کہنا ہے اپنے حوض کوثر پہ جا کے اللہ کے رسول سے. کیا ہمیں آپ کی لائف اسٹائل اچھی نہیں لگتی تھی؟ کیا ہم کہہ پائیں گے جب ہمارے ہاتھ سے سب چھوٹ جائے گا
یہ لائف اسٹائل چھوٹ جائے گی، یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی، تب ہم کیا کہیں گے؟ تو میری بہنیں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب سے جوڑے رکھے، اس کے حقوق کو ادا کرنے والے، اسے احسن طریقے سے پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا، اور اس کے میسج کو عام کرنے والا، ہمارے ذریعے عام کروا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ چلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا جو میں پڑھاتی ہوں نا، اس دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو، اس کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بڑی مستند حدیث ہے، وہ دعا میں آپ کو پڑھاتی ہوں، آپ لوگ بھی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہوئی آیت نمبر 8 to 12۔ بڑھتے ہیں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی طرف۔ ومن اور سے، الناس لوگ، من جو، یقول کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و اور بالیوم دن پر، الآخر آخرت، وما اور نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے ہیں۔ چلیے اب جلدی جلدی دیکھتے ہیں کون سے ورڈ نئے ہیں، کون سے پرانے ہیں، یعنی کہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ دیکھیں وہ پڑھ چکے ہیں، من سے بار بار آ رہا ہے، دیکھیں آپ کتنا، اب ہے نا آپ ایک لسٹ بنا لیں، یہ آپ کر لیں، یہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک نوٹ بک میں، آپ کے پاس ڈائری تو آپ نے بنائی ہوگی نا، تو دیکھیں جو بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں ورڈز، اگر آپ ان کو لکھ لیں ایک نوٹ بک میں، کم و بیش جو ان کا معنی ہے وہ بدلتا نہیں ہے، جیسے و کا تو اور ہی رہے گا، لا کا نہیں رہے گا، لی کا لیے رہے گا، ہاں، بی کا بھی کی یا سے جو ہے اس کا میننگ ہے۔ تو میں آپ کو کچھ ورڈز بتا دیتی ہوں، وہ، لا، لی، بی، مما، الذین، ما، علی، من، اولئک، ذالک، ہم، ان، الذین، علیہم، حمزہ کے اوپر جو زبر ہے نا وہ والا پھر لم، علی، لہم۔ دیکھیں یہ سارے جو ورڈز ہیں نا وہ آ چکے ہیں، تو آپ کیا کریں کہ نوٹ بک میں یہ سارے جو ہے ورڈز لکھیں اور ان کے آگے ان کے میننگز لکھ کے رکھ لیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا اور آہستہ آہستہ گریجولی اگر آپ نظر ڈالتی رہیں اس پر، یہ جو ورڈز ہیں ان کے معنی جو ہے وہ سیم ہی رہتے ہیں موسٹلی، آپ کو ایک اندازہ آ جائے گا اور آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے۔ جب بھی آپ یہ لفظ دیکھیں گے آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ ایٹ لیسٹ مطلب جب بھی آپ نیا سینٹنس یا کچھ بھی یاد کر رہے ہوں گے تو یہ ورڈز آپ کو آلریڈی پتہ ہوں گے، تو آپ کو کانفیڈنس آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں، تو اگر جو کر لیں گے جو لوگ تو ان کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ورڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے، آیت نمبر 8 پر ہے، ٹھیک ہے، آپ سب ساتھ میں ہیں میرے۔ دیکھیں آیت نمبر 8 میں و اور مین ریپیٹ ہوا ہے، الناس۔ الناس کا جو ورڈ ہے، کیا ہم نے اردو میں انس پڑھا ہے؟ مانوس کہتے ہیں نا، ہم بہت مانوس ہیں، انس، انس، تو یہ سب جو ہے نا اردو میں جو ہم یہ ورڈ پڑھتے ہیں، اور عربی میں جو ورڈ ہے ناس، لوگ، انسیت ہوتی ہے ہمیں لوگوں سے، ہے نا۔ تو انسان کون ہوتا ہے؟ جو ایک دوسرے سے مانوس ہوں،
انسیت رکھیں. ٹھیک ہے. من یہ بھی پہلی بار یوز ہوا ہے ابھی. جو من جو ہے وہ کون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, تو جو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کون کے لیے بھی. ٹھیک ہے. یہاں پر جو کے لیے استعمال ہوا ہے. پھر یقول کہتے ہیں, یہ بھی نیا ورڈ ہے. دیکھیں اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ قاف واو لام سے ہے. جبھی بھی یہ جو ہے قال, قیل, یقول, قولا, یہ سب جو ہے نا کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو ورڈ کا میننگ کیا ہوتا ہے, کہنا. تو کہتے ہیں, کہتے تھے, کہا تھا, کہا گیا, یہ سارے جو ہے اس کے میننگز رہیں گے. ڈفرینٹ ڈفرینٹ جب ورڈ فارمیشن رہے گا تو اس میں اس کا معنی کہنے کے اس میں آئے گا. ٹھیک ہے. پھر آمنا, آمنا میں حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے. ہم ایمان لائے. باللہ ریپیٹ ہوا ہے, و بالیوم الآخر ریپیٹ ہوا ہے, وما ہم بھی ریپیٹ ہوا ہے. اب آتے ہیں بمؤمنین. تو اس کا بھی جو روٹ ہے نا وہ سیم ہی حمزہ میم نون ایمان پر ہی آتا ہے. اور کیا ہے اس کا معنی, ایمان لانے والے. لیکن صرف یہ ہے کہ ورڈ جو ہے اس کا فارمیشن ڈفرینٹ ہے, لیکن اس کا معنی کیا بنتا ہے, ایمان. ایمان سے ریلیٹڈ ہی کچھ بات ہے. ٹھیک ہے. اب تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن ہم پڑھیں گے. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اور وہ ایمان لانے والے نہیں. آگے آیت نمبر 9 پڑھتے ہیں. یخادعون, وہ دھوکہ دیتے ہیں, اللہ اللہ, والذین, اور جو لوگ, آمنو, ایمان لائے, وہ اور, ما نہیں, یخدعون, دھوکہ دیتے ہیں, الا, مگر, انفسہم, انفسہم, اپنے آپ, وما, اور نہیں, یشعرون, سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تھوڑے سی ورڈز دیکھ لیتے ہیں. یخادعون جو ہے یہ نیا ورڈ ہے. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے خدع. ٹھیک ہے. اور خدع کہتے ہیں کپڑے کو دوہرا کر کے اس کا حصہ چھپا لینا. یعنی ہم اکثر کرتے ہیں نا, دیکھیں کبھی کھانا پکاتے وقت ہماری آستین پر کبھی کبھی داغ لگ جاتا ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم آستین کو جو ہے وہ اوپر چڑھا لیتے ہیں تاکہ وہ داغ نظر نہ آئے. مطلب کپڑے کو ڈبل کر دینا, تو اس کو کہتے ہیں خدع. ٹھیک ہے. تو اسی سے ہے, تو یعنی فریب دینا. یخادعون کا کیا مطلب ہے, دھوکہ دینا, فریب دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ والذین آمنو. ٹھیک ہے نا, یہ سب ہم ورڈز جانتے ہیں, وما بھی جانتے ہیں. یخدعون, واپس سے جو ہے خدع, یہ بھی یخدعون کا جو روٹ ہے وہ بھی خدع ہے, دھوکہ دینے میں آتا ہے. تو یخدعون کا کیا ہے معنی, دھوکہ دیتے ہیں. الا بھی آ چکا ہے, انفسہم. دیکھیں اس میں جو ہے نا انفس جو ہے وہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ نون فاسین نفس, نفس کی جمع انفس ہے. نفس کا معنی ہے جان, فرد, شخص, ذات, خواہش. یہ سب اس کے میننگ میں آتا ہے. وما بھی ہم جانتے ہیں. اب یشعرون. ٹھیک ہے. یشعرون جو ہے وہ شین عین را اس کا روٹ ہے. شعر عربی میں کہتے ہیں بال کو. تو شعور جو ہے نا, اور اس کا معنی کیا ہے, یشعرون کا, وما یشعرون کا, اور نہیں وہ شعور رکھتے. تو شعور جو ہے نا وہ باریک, مطلب باریک باتوں کو بھی سمجھ لینا. باریک بین یعنی ایک دم سمجھ بوجھ اچھی طرح رکھنا کسی چیز کو, اس کو شعور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. وہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ آیت نمبر 9 پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ساتھ ہیں. تو آیت نمبر 9 کا جو رننگ ٹرانسلیشن ہے جو دیا ہوا ہے, دیکھیں, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو, حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو, اور وہ نہیں سمجھتے. آیت نمبر 10 کو دیکھتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. فی میں, قلوبہم, ان کے دل, مرض, بیماری, فزادہم, سو بڑھا دی ان کی, اللہ, اللہ, مرضاً, بیماری, ولہم, اور ان کے لیے, عذاب, عذاب, علیم, دردناک, بما, کیونکہ, کانوا یکذبون, وہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں فی کا کیا معنی ہے, میں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. قلوبہم, قلوب جو ہے وہ قلب کی جمع ہے, قلب, دل. ٹھیک ہے. مرض, یہ بیماری کا ورڈ مریض ہم بولتے ہیں نا اردو میں ورڈ, اور مرض بھی یوز ہوتا ہے اردو میں. ٹھیک ہے. پھر فزادہم, فزاد, فزاد کا کیا مطلب ہوتا ہے, زیادہ,
کا لفظ اردو میں آتا ہے نا، زیادہ کے معنی میں ہے. تو فزادہم اللہ یعنی بڑھا دی ان کی، اللہ نے کیا بڑھا دی؟ بیماری بڑھا دی. ٹھیک ہے، واپس سے مرضن یوز ہو رہا ہے. دیکھیں مرضن اور مرضن یہ دونوں کی بھی ٹرانسلیشن جو معنی ہے وہ سیم ہی ہے، بیماری، خالی ورڈ فارمیشن میں فرق ہے. جیسے جیسے آپ آگے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر وَلَهُمْ یہ بھی آ چکا ہے، عذاب بھی آ چکا ہے. ٹھیک ہے، علیم دردناک. علیم کا جو لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. علم پتہ ہے ہم کو، علم یہ ورڈ اردو میں پتہ ہے نا، المناک واقعہ کہتے ہیں نا ہم، بہت ہی المناک واقعہ ہو گیا، یعنی دردناک واقعہ ہو گیا. تو عذاب علیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دردناک عذاب. تو اور بیما کیونکہ کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کا یکذبون کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کاف دال با سے ہے، کذب جھوٹ بولنا. ٹھیک ہے، یہ بھی اردو میں ورڈ یوز ہوتا ہے. اچھا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. آیت نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں لا تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں انما صرف نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. جی اب وہ جو ہے ریپیٹ ہوا ہے اذا جب، یہ نیا ورڈ ہے اور یہ ہمیشہ اس کا جو معنی ہے جب ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اذا کا جو معنی ہے وہ سیم ہی رہے گا. آپ اس پر لکھ دیجئے آپ کے جو بھی پیپر ہے. ٹھیک ہے، قیلا دیکھیں ہم نے یقولون پڑھا تھا رائٹ، یہ بھی اسی میں آتا ہے، کہا جاتا ہے. ہاں تو یہ بھی اس کا بھی میننگ سیم ہی رہے گا، یعنی کہنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لہم جانتے ہیں، لام جانتے ہیں. اب آتے ہیں تفسیدو کی طرف. تفسیدو کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سین دال ہے، فساد. فساد ہم اردو میں جانتے ہیں بہت ہی آسان سا ہے ماشاءاللہ. اتنے سارے ورڈ جو ہم آلریڈی جان رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کا بہت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. دیکھیں فی واپس ریپیٹ ہوا ہے. الارض یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے نا، زمین ارض. ٹھیک ہے، قالو دیکھیں اب کہنے کے لیے پھر سے ایک نیا ورڈ آیا، حالانکہ اس کا جو روٹ ہے وہ سیم ہی ہے، صرف فارمیشن میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں انما صرف، بے شک کے میننگ میں بھی انما یوز ہوتا ہے، یہاں پہ صرف ہے. نحنو ہم، دیکھیں نحنو کا جو ورڈ ہے نا اس کا میننگ ہمیشہ ہم ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی نوٹ کر لیں، ہم، ہاں یہ ہمیشہ ہم ہی رہنے والا ہے. پھر مصلحون، مصلحون جو ہے وہ مصلح یہ جمع ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بہت سارے جو ہے مصلح جو عالم ہیں، اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو مصلحون کا جو کیا ہے، مصلحون جمع ہے مصلح کی اور اس کا معنی ہے اصلاح کرنے والے ہیں. تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 12 دیکھتے ہیں. الا سن رکھو. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا خبردار کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، انہم بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 12 کا جو ہے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ورڈز. اللہ جو ہے یہ نیا ورڈ ہے اور یہ جو ہے خبردار کہہ رہے ہیں، سن رکھو. ہم بچوں کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں نا خبردار جو تم نے یہ کیا. یہ جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں بچوں کو کہ خبردار ایسی باتیں مت کرو، ہم کہتے ہیں نا جب کبھی بچے ہم سے کبھی جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خبردار. تو یہ وہی ورڈ ہے، سن رکھو، خبردار. ٹھیک ہے، تو انہم بے شک وہ، ہم یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. اب آتا ہے المفسدون، اوپر آیا تھا یعنی پہلے 11 آیت میں لا تفسدوا آیا تھا، نہ فساد پھیلاؤ، اور یہاں پہ ہے مفسدون فساد کرنے والے. دیکھیں اس کا بھی روٹ ورڈ سیم ہی ہے، فسدہ. یہ ہم اتنا روٹ ورڈ اور یہ سب ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ جو الفاظ کی پہچان ہمیں ہو جائے. اور جیسے جیسے آپ یہ بگننگ سے ہی اگر آپ کریں گے نا تو آگے آپ کے لیے اتنا آسان ہوگا. تو دل میں جو وسوسے آتے ہیں نا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے، یہ سب نکل جائے گا. یہ بالکل نہیں آئے گا. سٹارٹنگ سے اگر آپ فوکس کر کے پڑھیں گے، اچھے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے آپ خود ٹرانسلیشن کرنے لگیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو مفسدون کا کیا ہے، فساد کرنے والے. ولیکن دیکھیے وہ تو اور
پتہ ہے ہمیں. اب یہ لیکن جو ورڈ ہے نا اس کا ٹرانسلیشن لیکن ہوتا ہے. جیسے اردو زبان میں لیکن کے لیے ہم کیا لام یا کیف نون لکھتے ہیں رائٹ, تو عربی زبان میں لیکن کے لیے لیکن ہے. تو یہ ہے نا بہت ہی ایزی جو ہے ورڈ ہے, مطلب آرام سے ہم اس کو لیکن سمجھ جاتے ہیں. ملتے جلتے بھی ورڈز ہیں نا. تو دیکھیں لیکن کا کیا ہوگا لیکن. لا پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے یشعرون, ٹھیک ہے, شعور, یہ بھی شعور سے ہے نا کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں اس کا رننگ ٹرانسلیشن. سن رکھو بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن نہیں سمجھتے. سبحان اللہ, ہم نے جو ہے ورڈ ٹو ورڈ کمپلیٹ کر لیا ہے. بڑھتے ہیں ہم انڈیویجول میننگ کی طرف. جی آپ سب میرے ساتھ. الناس لوگ, یقول کہتا ہے کہتے ہیں, آمنا ہم ایمان لائے, یخادعون دھوکہ دیتے ہیں, یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. دیکھیں دھوکہ دونوں میں ہے, دونوں بھی ورڈز میں ہے نا, لیکن صرف ورڈ فارمیشن ایسی ہے کہ تھوڑے سے معنوں میں بدلی ہو جا رہی ہے, چینجز آ رہے ہیں. تو غور کریں اس پر, ٹھیک ہے. پھر انفسو جانیں, نفسن کی جمع بھی ہے. دیکھیں ما یشعرون وہ سمجھ نہیں رکھتے. ماں کا جو وہ میننگ ہے نا وہ کبھی نہیں کے بارے میں بھی آتا ہے اور جو کے بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو ماں یشعرون وہ نہیں, وہ سمجھ نہیں رکھتے, وہ شعور نہیں رکھتے, یہ دونوں بھی معنی صحیح ہے. پھر زیادہ اس نے زیادہ کیا, علیمن دردناک, کانوا یکذبون وہ جھوٹ کہتے تھے, قیل کہا گیا, لا تفسدوا تم فساد نہ کرو, الارض زمین, قالوا انہوں نے کہا, نحن مصلحون. دیکھیں میں نے کہا تھا نحنو کا ورڈ ہم, یاد ہے نا آپ لوگوں کو. تو یہ سب جو چھوٹے چھوٹے جو ورڈز ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار یعنی ان گنت, تو انہیں اگر ہم یاد کر لیں تو کتنا کانفیڈنس ہو. جب میں نے پڑھا نحن مصلحون, مجھے پتا ہے کتنے لوگوں کو پتا تھا نحنو کا, آئی ہوپ کہ بہت ساروں کو پتا تھا. نحن مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں, المفسدون فساد کرنے والے. بڑھتے ہیں سوال جواب کی طرف, ٹھیک ہے. آیت نمبر 6 سے 10 دیکھتے ہیں. سوال نمبر 11, کافر کسے کہتے ہیں؟ جواب, جو اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کرے اسے کافر کہتے ہیں. سوال نمبر 12, منافق کسے کہتے ہیں؟ جواب, وہ لوگ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ, ہمیں اپنے اندر جو ہے ہم جھانکنے کی ضرورت ہے. کیا ہم ایسا تو نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. سوال نمبر 13, منافقین کے دلوں میں کون سی بیماری ہے؟ دیکھیں آپ پرنٹنگ میں تھوڑا سا یا کے اوپر کاف نہیں لکھا گیا, آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. سوال نمبر 13 دہراتی ہوں, منافقین کے دلوں میں کون سی بیماری ہے؟ جواب, ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. سوال نمبر 14, ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر کیوں دی گئی ہے؟ جواب, کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. سوال نمبر 15 منافقین کی بیماری کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جواب, جب منافق اپنی چالیں کامیاب ہوتے دیکھتا ہے تو اس کا نفاق اور بڑھ جاتا ہے. تو الحمدللہ آج کا جو ہے سیشن مکمل ہوتا ہے. بالکل بھی ہمت نہ ہاریں. دیکھیں میں نے بھی جب علم کا سفر شروع کیا تھا تو اس یقین کے ساتھ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب ہم اس کی راہ میں نکلتے ہیں, جب دین کی راہ میں نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی سنوار دیتے ہیں. سبحان اللہ, وہ ایسی مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے علم حاصل کرنا. بس ارادے کی مضبوطی اور محنت, یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. تو اجازت چاہتی ہوں, اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.